بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر ایمان مجمل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ بیان چل رہا ہے آج کل پریشانیوں کا علاج۔ پہلا حصہ کور کیا تھا کہ ہمیں پریشانیوں میں صبر سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ آج باقی حصہ ایک کور کروں گا انشاءاللہ، رضا بالقضاء کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ یہ بہت ہی قیمتی نسخہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسخے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا رجوع اللہ۔ جب کبھی کوئی مصیبت آئے ہمیں فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے گا۔ آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا، جب کبھی ہمارا کوئی عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے ہیں۔ اور ٹائم از گریٹ ہیلر، ٹائم زخموں کو مدمل کر دیتا ہے۔ جتنا اس کا ذکر کریں گے اتنی قلب کو سکون ملے گا اور پریشانی ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں گے، اب چونکہ ہر چیز، ہر خوشگوار حالات، ناخوشگوار حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، محبوب کی طرف سے آتے ہیں، تو اس میں ہمیں پریشانی قدرتی طور پر کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی محبت کا ایک بہترین جو نسخہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جتنے ہم آخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تعلق نصیب ہوگا، محبت الہی نصیب ہوگی، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں کم پریشان ہوں گے۔ بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، بڑی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ جب پریشان اللہ کا ذکر کریں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ بندے کی عمر رحمت کا نزول کرنا۔ جب رحمت الہی آتی ہے تو دکھ مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ از محبت تلخ شیرین شود،
محبت سے تلخ چیز جو ہوتی ہے محبت میں وہ میٹھی ہو جاتی ہے، کڑوے گھونٹ بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر محبوب کی طرف سے، معشوق کی طرف سے عاشق کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو وہ اس میں ہی مزے لیتا ہے۔ بندہ عقل کو راحت نصیب نہیں ہوتی پریشانیوں میں۔ جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا اس کو راحت نصیب نہیں ہوگی، اور بندہ عشق کو راحت نصیب ہوگی۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا عشق، اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے، ایسا نصیب فرمائے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر وارد ہو ہم اس پر صبر کریں اور رضا بقضا رہیں۔ رضا بقضا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر احوال کے اوپر راضی رہنا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ایمان مجمل کے اندر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ہم ایمان لاتے ہیں خیر قدر کو اور قدر شر کو۔ قدر شر والے حالات آئیں یا خیر والے حالات آئیں، دونوں میں ہم شکر ہی ادا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ حکیم ہے کہ کس پر کیا حالات پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، گاڑی تیار ہوتی ہے اور ہم ہائی وے میں جا رہے ہیں، اچانک گاڑی کچھ خراب ہو جاتی ہے تو ہم ایگزٹ لے لیتے ہیں، وقتی تو پریشانی ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آگے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں کیا معلوم، اللہ پاک ہمیں اس ایکسیڈنٹ میں انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی سی تکلیف دے کر اللہ تعالی نے بہت بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا۔ آئیے چند ایک ہمارے اکابرین کی مثالیں موجود ہیں جس سے ہمیں سبق ملے گا۔ حضرت نون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس سے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمانے لگے مزے ہیں کہ جس کی مرضی سے کائنات چل رہی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ مزے ہیں میری مرضی سے کائنات چل رہی ہے، کیوں؟ اللہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں نے گم کر دیا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی خواہش میں گم کر دیں گے تو پریشانی کیسی؟ ایک حدیث بات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوح و قلم پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو کہا لکھ، اور بھی قلم نے کتابت کی۔ ایک یہ لکھا قلم نے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، محمد الرسولی، رسول اکرم میرے رسول ہیں، من لم تسلم بقضائی، جو بندہ میری قضا کو تسلیم نہیں کرے گا، میرے بھیجے ہوئے احوال کو تسلیم نہیں کرے گا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائی، اور میری نازل کردہ مصیبتوں پہ صبر نہیں کرے گا، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعْمَائی، اور میری نعمت پر شکر ادا نہیں کرے گا، فَلْيَتَّخِذْهُ رَبَّ سَوَائِي، اس کو چاہیے میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو چاہیے کوئی اور رب ڈھونڈ لے، یا اللہ نہیں،
تو ہی ایک ہمارا رب ہے. لا الہ الا اللہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ. ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اسے ایک بہت قیمتی موتی ہدیہ میں دیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ دوبارہ ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا بھائی موتی کیسا تھا؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. اللہ والے نے کہا شکر الحمدللہ رب العالمین، حضرت وہ گم ہو گیا. بادشاہ سلامت، وہ گم ہو گیا، شکر الحمدللہ رب العالمین. بادشاہ حیران، اتنا قیمتی ہیرا گم ہو گیا، آپ شکر کے الفاظ بول رہے ہیں؟ کہاں، مجھے تو جب سے ملا مجھے تو یہی فکر رہتا تھا کہ یہ کہیں گم نہ ہو جائے. وہ گم ہو گیا، میری فکر ختم ہو گئی. اب ایک اللہ کی ذات کا ہی فکر ہے مجھے، اپنی آخرت کا فکر ہے. تو یہ اور یہ فکر پیدا ہو چکی تھی، وہ اللہ نے ختم کری، سے میں شکر کرتا ہوں. تو گم ہونے پر بھی اللہ والے اللہ کی ذات کا شکر کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے چین کا بنا ہوا ایک شیشہ ہدیہ میں بھیجا، آئینہ. تو ہوا ایک دن، آپ ماشاءاللہ اس کو دیکھتے تھے، کنگھی وغیرہ کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خادم سے شیشہ ٹوٹ گیا. تو خادم نے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت از قضا آئینہ چینی شکست. حضرت اللہ کی قضا سے، اللہ کی مرضی سے وہ آئینہ جو چین کا تھا، وہ شیشہ، وہ آئینہ وہ گر کر چکنا چور ہو گیا ہے. آپ نے پھر بدی فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. اچھا ہوا کہ عجب کے، اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کے، اچھا سمجھنے کے، خود بینی میں نے اپنے آپ کو اچھا دیکھنا، کہ جو اسباب سے جو آئینہ تھا اس کے ذریعے میں دیکھتا تھا، وہ شکر ہے وہ ٹوٹ گیا. دنیا فانی ہے اور ہر شے فانی ہے، لہذا ہمیں چاہیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے کریں. مکمل تفویض، تو مکمل اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کریں گے. جیسے اگر ہمارا کسی قسم کی سرجری ہونی ہو تو سچ بتائیں کیا کرتے ہم؟ مکمل اپنے آپ کو سرجن کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ انجیکشن لگاتا ہے اور اپنا سرجری کرتا ہے. تو ہم اپنی کوئی اس کو رائے نہیں دیتے. ایسے ہی ہمیں اللہ کی ذات کو، ہمارے سرجن ہیں، وہ جو حالات آتے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، حالات کیوں لاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سرجن کی طرح اپنے مالک کے حوالے کر دینا چاہیے. ایسے واقعہ آتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام جب جنگ تھے تو وہ کسی بڑے امیر آدمی کے آگے غلام تھے. ایک دن مالک نے خربوزہ کاٹا اور کاٹ کر کچھ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیا. وہ خوب مزے سے کھانے لگے، اور پھر جب خود کھانا شروع کیا مالک نے، تو یہ خربوزہ جو تھا بہت ہی کڑوا تھا. تو مالک نے کہا ارے لقمان، یہ تو بہت کڑوا ہے، آپ کیسے مزے لے لے کے کھا رہے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا جب ہر روز آقا آپ سے مجھے مزیدار چیزیں ملتی ہیں، ایک دن ایک کڑوی چیز بھی مل گئی تو کیا غم. میری غیرت نے گوارا نہ کیا میں کڑوا بتا کر آپ کو شرمندہ کروں. لہذا ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے ان گنت انعامات ہیں،
تو ایک آدھی تکلیف پریشانی پر پریشان ہونا، شکایت کرنا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہ تبلیغ میں جا رہے تھے، تو راستے میں لٹیروں نے، قزاقوں نے پکڑ لیا، ان سے جو مال تھا وہ چھین لیا، اور بلکہ اس کا جب انہوں نے کچھ آگے سے رکاوٹ پیش کی، ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جب وطن پہنچے، لوگ آپ کی تیمارداری کرنے آئے، تو آپ نے فرمایا، بھائی آپ میرا ہاتھ کا غم کر رہے ہو، مجھے غم نہیں ہے ہاتھ کا، میں تو شکر کرتا ہوں کہ کہیں انہوں نے میری گردن نہیں کاٹی۔ تو بات اللہ پاک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی سی مصیبت میں وہ پھنسا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہمیں چھوٹی سی مصیبت ہو تو بڑی کا تصور کر کے ہمیں اپنے آپ کو شکر کی کیفیت میں لانا چاہیے۔ ایسے ہی ایک بزرگ جا رہے تھے، تو کسی نے اس پر دلدل مٹی پھینک دی۔ لوگوں نے بڑا افسوس کیا کہ حضرت یہ کیا کتنا ناہنجار وہ شخص ہے جس نے آپ پر مٹی پھینکی ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی میں شکر کرتا ہوں، میں تو آگ کے قابل تھا، میرے ایسے اعمال ہیں، اللہ نے مٹی پھنکوائی، آگ نہیں پھنکوائی۔ یہ ہے ہاؤ ٹو چینج، کیسے بدلنا ہے احوال کو۔ وہ تبھی ہوگا اور جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اس کی قضا پر ہم راضی رہیں گے۔ جو عقیدہ ہوگا جو کچھ آتا ہے، احوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ ایسے آپ کو پتہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی میں ایک عورت آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، تو چند دن نہ پھینکا، کسی نے تو آپ نے کیا پوچھا، کہاں ہے؟ کہہ رہے وہ بیمار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا تھا، جا کر اس کی تیمارداری کی۔ بار روایت میں آتا ہے جب تیمارداری کی تو اسی متاثر ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک اپاہج لنگڑا ملا۔ آپ نے کہا بڑا افسوس ہے بھائی، آپ کی ٹانگ جو ہے ایک کٹ گئی تھی ایک لڑائی میں، بڑے افسوس ہے۔ تو وہ اپاہج لنگڑا کہنے لگا، حضرت میں تو شکر کرتا ہوں کم سے کم اللہ پاک نے کھانے کا راستہ، کھانے پینے کا راستہ باہر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غم کاہے کا؟ ایک ٹانگ سے کام کر رہا ہوں، میرے پاس آنکھیں بھی دو ہیں، ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، دوسری ٹانگ بھی ہے، میرے پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک نعمت کسی حکمت کی وجہ سے ہم سے چھوٹ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کا دیکھ کر استحضار کر کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو کانٹے کی تکلیف کے بدلے، مومن کو کانٹے کی تکلیف کے بدلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر پریشانی کا ہے کہ مومن نیور لوز، مومن کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ تعلق باللہ قائم رہے اور عقیدہ بالقضاء وہ بحال رہے۔
رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہی تھی، کہیں ٹھوکر لگی اور آپ کا انگوٹھا زخمی ہوا اور خون ذرا بہنا شروع ہو گیا. آپ ہنسنے لگی. لوگ کہا عجیب بات ہے، برا زخمی ہوا خون بہ رہا تم ہنس رہی ہو. کہنے لگی ہنسو کیوں نہ، گناہ معاف ہو گئے. گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر لگی، اب ٹھوکر لگی خون بہا اور گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. سکھ دکھاں تو دیواں وار، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملایا یار. اور سنیے، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. جس ہاؤ بھائی کیسے ہم ناخوشگوار حالات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جلال کی قسم، جس بندے کو دنیا سے نکال کر بخشنا چاہتا ہوں اور سارے 30 برس کے گناہ، میں اس کے 30 برس کے گناہ بیماری پیدا کر کے معاف کرتا ہوں، اور رزق میں تنگی کر کے بھی گناہ معاف کرتا ہوں. بیماری سے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں، رزق کی تنگی سے گناہ معاف فرماتے ہیں. تو یہ جو پریشانی آتی ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے، اور اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوم یہ ہے، اگر کسی بندہ کے گناہ بہت زیادہ ہوں اور کفارہ گناہ کے لیے نیک اعمال نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و الم میں مبتلا کر کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کا کفارے کے لیے رنج و الم یا پریشانیوں کا مطالبہ کریں، یا اللہ ہم یہ پریشان کر دے تاکہ گناہ معاف. نہیں، گناہ اگر ہو جائے تو اب تو کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے فوراً توبہ کریں. توبہ تو نصوح سے، توبہ سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ موقع نہ آنا چاہیے. تو جب ہم توبہ نہیں کریں گے، اس لیے میں تو عرض کیا کرتا ہوں صبح شام ہمیں 100 دفعہ توبہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور بلکہ جب بھی کوئی نازیبا حرکت ہو جائے، گناہ ہو جائے، کتنا ہی صغیرہ ہو، فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہہ دیں، اللہ سے معافی کرا لیں، تاکہ یہ موقع نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مصیبتیں ڈال کر اور ہمارے گناہ معاف کریں. چونکہ اللہ پاک کو مومن سے محبت ہے اور ہمیں چاہتے وہ جنت میں لے جانا، تو جنت میں وہی جائے گا ڈائریکٹ جو گناہوں سے پاک ہوگا. ایک دن افلاطون نے، جو موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا فلاسفر تھا افلاطون، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آسمان کی کمان سے دنیا میں مصیبتوں کے تیر برس رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ نشانہ لگانے والے ہوں تو کیسے بچیں، کہاں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا تیر چلانے والے کی گود میں چلے جائیں. ماشاء اللہ، کیا سبق سیکھا کہ جب کی پریشانی ہے فوراً رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی گود میں چلے جائیں، اللہ کا ذکر کریں. جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے.
ایک اللہ والے نے ایک غلام کو دیکھا کہ بہت خوش تھا، اور یہ قحط کا زمانہ تھا. تو اللہ والے نے کہا، رے بھائی تم قحط کا زمانہ ہے، لوگ کو کھانا نہیں مل رہا، تم بڑے خوش خوش پھر رہے ہو، خیر تو ہے. اس نے کہا، میں فلاں امیر آدمی کا غلام ہوں، اور میرا کھانا اس کے ذمے ہے، اور وہ کئی گاؤں کا مالک ہے. اللہ اکبر. تو مجھے فکر کا ہے کا، میں کیسے کیوں گھبراؤں؟ اب اس سے اللہ والا کے دل پر چوٹ ملی کہ میرے رب کے پاس تو زمین و آسمان ہیں، تو مجھے کیسے بھوک مارے گی؟ تو مجھے کیسے ڈرنا چاہیے؟ حاجی امداد اللہ شاہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے یہ. تو وہ بیمار ہو گئے. تو خادم صاحب جو تھے ان کے، وہ دوسرے کمرے میں ساتھ لیٹے ہوئے تھے. تو اچانک کہہ کے آواز سنی. تو خادم اٹھ کر گیا، حضرت آپ اکیلے خود ہنس رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا، مجھے اس وقت جس مرض میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبتلا کیا ہے، اس کی بہت لذت آئی اور بے اختیار ہانسی نکلی. کیوں؟ مجھے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے کتنے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس پر میں ہنس پڑا. اللہ اکبر. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. ایوی سجن واہ واہ، اووی سجن واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ہم پر نعمت بارش ہوتی رہتی ہے، تو کبھی کبھی کوئی آزمائش بھی آ جائے تو ہمیں اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں ہمیں خوشی واہ واہ بھی کرنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے. کیونکہ جن لوگوں کو عشق الہی نصیب ہوتا ہے، ان کو زخموں میں بھی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے زخموں میں بھی، عاشق کو معشوق کے دیے ہوئے زخموں میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. کسی نے بہلول دانا سے پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی؟ جواب میں کہتے ہیں، ارے اس شخص کا مزاج کیا حال، کیا پوچھتے ہو کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی خواہش سے ہو رہا ہے. کیوں؟ میں نے اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کی خواہش میں گم کر دی ہے. میری خواہش وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے. میری خواہش اللہ خواہش کے تابع ہے، لہذا راضی برضا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. جس بستی میں وہ رہتے تھے، اس بستی میں سیلاب آ گیا، اور سیلاب کی وجہ سے دریا کٹاؤ کرتا ہوا گاؤں کے قریب آ رہا تھا. تو لوگوں کو خطرہ ہوا کہیں ہمارے مکان نہ گر جائیں. تو شاہ صاحب کے پاس گئے، شاہ دولہ رحمۃ اللہ کی، حضرت آئیے دعا فرمائیں. انہوں نے اچھا کیا بات ہے؟ کہ دریا آ رہا ہے. انہوں نے اچھا کسی لاؤ، ایک پھوڑا کسی لاؤ. تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ نے کسی لی اور دریا کے لیے اور راستہ بنانا شروع کر دیا پانی کا، تاکہ پانی گاؤں کی طرف آئے. لوگ حیران، حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟
تو ہم نے تو کہا تھا کہ آپ دعا فرمائیں کہ دریا قریب نہ آئے. اچھا، آپ کہنے لگے بھائی جدھر مولا ادھر شاہ دولا. ارے مجھے آپ اپنے میرے رب سے لڑانے کے لیے آئے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ پانی ادھر آئے تو مجھے کیوں لے کر آئے؟ رب سے مجھے لڑوانا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. حضرت نے اس کے بعد لوگوں نے کہا حضرت پلیز دعا کریں. انہیں دعا کی. اللہ اکبر، تعلق کی بات ہے. جب ہاتھ اٹھائے اللہ پاک نے چند دنوں کے اندر دریا کا رخ موڑ دیا اور گاؤں بھی بچ گیا، گاؤں کی زمینیں بھی بچ گئی. یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رکھا ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں راضی برضا کی زندگی جو ہے وہ ہمیں گزارنی چاہیے. دو اشارہ عرض ہیں جب بیان بند ہوتا ہے. تیرے جور میں ہے لذت، تیرے قہر میں ہے حلاوت. تیرے جور میں ظلم، تیرے جور میں ہے لذت، تیرے قہر میں حلاوت. حلاوت میں مٹھاس. نشبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت. کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کی قسمت میں نہ ہو کہ وہ اپنی تلوار سے مجھے کاٹے، مجھے شہید کرے. یا اللہ میں چاہتا ہوں تیرے غموں کے اندر میں رہوں، کوئی مجھے غم نہ دے، آپ ہی مجھے غم دیں. تیرے جور میں ہے لذت، تیرے قہر میں حلاوت. نشبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت. تیرے درد میں ہے درماں، تیرے غم میں ہے مسرت. تیرے درد میں ہے درماں. معشوق کہہ رہا ہے کہ عاشق کہہ رہا ہے کہ معشوق کو کہ تیرے درد کے اندر ہی میرا علاج ہے. درما میں نے علاج، اور تیرے دیے ہوئے غم میں ہی مجھے خوشی ہے، اور جو کچھ تیری طرف سے آئے مجھے قبول ہے. تیرے درد میں ہے درماں، تیرے غم میں ہے مسرت. ہے قبول مجھ کو سب کچھ، ہو عتاب یا عنایت. عتاب کے اندر بھی، عنایت کے اندر بھی، بس سب کچھ بھی قبول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی برضا کی زندگی عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمہاری تمام مشکلات کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ باقی تیسرا حصہ جو ہے، ابھی 3-4 اور دوائیاں موجود ہیں کہ ہماری پریشانیوں کے علاج کے بارے میں، جو وہ پارٹ 3 کے اندر اگلے انشاءاللہ بدھ کے روز بیان میں حاضر خدمت ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آئیے وہ کورونا کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہم بہت کمزور ہیں. دعا کرتے رہیں یا اللہ ہم کسی بھی امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم پہلے ہی اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، امتحان میں ناکام ہیں. یا اللہ ہمارے پاس ساتھ عافیت کا، سہولت کا ہمیشہ معاملہ فرما. آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکر کثیرہ.